الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم بھائی ماں مریم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے خوشخبری دی اس کے بارے میں قرآن کی تفسیر کر کے بتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ قالت ربی انا یکون لی ولد لم یمسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھائی دیکھو، یہ ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا ہم تھوڑی سی تفسیر کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے دین اور دنیا دونوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو مقرب بنایا ہے، یہ دھیان رہے۔ ماں مریم علیہ السلام کے لیے جو ہے یہ ایک طرح سے بھوشیوانی کی گئی، ایک طرف سے اس کو ایک طرح سے جو ہے نعمت دی گئی اللہ کی طرف سے، اور اس کو ملائکان نے، فرشتوں نے ماں مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے اور تجھے ایک لڑکا دے گا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، مسیحا، اور عیسیٰ علیہ السلام نام ہوگا۔ وہ لوگوں سے گود میں بھی حق کی بات کرے گا اور بڑے ہو کے بھی حق کی بات کرے گا، اور جو ہے لوگوں سے گود میں بھی حق کی بات کرے گا اور بڑے ہو کر بھی حق کی بات کرے گا، اور جو ہے میری بات سنو، بنی اسرائیل کے لیے اس کو رسول بنایا گیا ہے، اور وہ بنی اسرائیل سے جا کے کہے گا کہ جو ہے جو یہ جانور مرتے ہیں یہ سب کے سب، ایسا وقت آئے گا کہ سب کے سب جو ہے زمین میں سے اڑیں گے، بھری بھر اٹھیں گے اللہ کے حکم سے، اور جو مردے ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں یہ بھی اٹھیں گے،
تو بنی اسرائیل والوں سے جب یہ بات کہی تو بنی اسرائیل والے چڑ گئے اور انہوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری ہڈیاں یہ ایک ہو جائیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں؟ آج کئی لوگ ہندو لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے کہ قبروں میں سے لوگ اٹھیں گے، ایسے ہی بنی اسرائیل والوں نے نہیں مانی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا نہیں مانے، تو بھائی نہیں مانے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، آواز دی لوگوں میں کہ ہے کوئی جو میرا ساتھ دینے والا ہے وہ خدا کے واسطے جو ہے گواہ بن جائے۔ بھائی ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کہی تھی تو میرے بھائی، اور اللہ نے اس کو تورات اور جب انجیل تو اس کے اوپر نازل ہوئی، لیکن تورات کی جو بات ہے تو تورات میں سے لوگوں نے کیا کر رہا تھا، جیسے آج قرآن کہہ کچھ رہا ہے، جیسے آج قرآن کو لوگوں نے اپنی طرف کھینچا ہے، بلکہ اگر قرآن کی طرف کھینچے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن قرآن کو اپنی طرف کھینچے تو تفسیرات بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی تورات کو اس ٹائم لوگوں نے اپنی طرف کھینچا تھا، اگر تورات کی طرف جھکتے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، دین الٹا ہوتا ہی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز حرام تھی جو اب حلال ہو گئی، ایسا کوئی بتاؤ تو صحیح بھائی کیا ہے ایسی چیز؟ دیکھو جو موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہی وہ ساری باتیں برحق ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ کی خود کی صفات ہے موسیٰ نبی علیہ السلام پہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، جب عیسیٰ نے ان سے کہا تو بنی اسرائیل والوں نے نہیں مانی، لیکن کچھ حواری جو ہوئے وہ عیسیٰ پر ایمان لائے، بھائی ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے بھائی گواہ رہنا کل قیامت دن۔ تو گواہی بنائی اللہ نے وہاں جو ہے 10 11 12 آدمیوں کے لیے جو بھی بنائی، اور بعد میں وہ تو جب وہ آگے کی پرکریائیں ہیں، آگے کی پرکریائیں یہ ہیں کہ وہ یہودی اس کو چاہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے دین کو مٹا رہا ہے تو ہم اس کا قتال کر دیں، ایک چال چلی، لیکن اللہ نے اس سے پہلے ہی چال چل رکھی ہے۔ اللہ تو چال چلنے والا زیادہ سمجھدار ہے بھائی، اللہ سے زیادہ بڑا سمجھدار کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے جو ہے یہ بات تو ہم نے پہلے بھی بتا رکھی ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ تو اللہ نے اس کی جگہ ایک جو ہے ہمشکل پیدا کر رکھا تھا پہلے ہی، اور وہ ہمشکل مارا گیا اور بہت سے لوگ یہاں بھٹکے اور بہت سے لوگ ہدایت پا گئے، جن کو یہ پتہ چل گیا، جن کے اندر کچھ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، تو جن کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی ہاں اصلی مسیح آ چکے ہیں، اس کی جگہ ایک بکرے کا گواڑ مارا گیا ہے۔ اس میں پہلے کی کتابوں میں ڈیٹیل تھی نا، کبھی ایک کواری گرب ہوتی ہوگی جو لڑکا جنے گی، اور بھائی یہ تلوار میرے ٹھہرائے ہوئے چرواہے کے ورد چل جو میرا ہو جاتی ہے، تو یہ بائبل میں ہیں اور قرآن میں، تو یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ہیں۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ ماں مریم علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، ایسے نہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا، ارے ہو جا نہ کرے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ دھیان رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے اس طرح کر کے دکھایا، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تجھے ایک روح سے پیٹ دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اب بھائی روح آسمان سے آئی، جیسے آدم نبی علیہ السلام کا آئی، آدم نبی علیہ السلام کا یہاں مٹی کے اندر گرب بنا کے اور آسمان سے روحیں ڈالی تھی اللہ نے، تو عیسیٰ کی روح کو اللہ نے ڈالی تو آسمان سے ہی تھی، لیکن ماں مریم کے بڑے بنائے گرب میں ڈال دی، بس اتنا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے سب میں مقربین ہے عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاءوں میں بیسٹ ہے، جس کی یہ جو آیت ہے وضاحت کرتی ہے۔ کون سی یہ آیت وضاحت کرتی ہے؟ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سموہ المسیح عیسی ابن مریم وضیحا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، ایسا کسی نبی کے لیے بھی یہ آیت نہیں آئی سوائے عیسیٰ کے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سب میں بیسٹ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، الحمدللہ رب العالمین، سارے نبیوں میں بھی بیسٹ ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کی وجہات دیکھو، ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، جیسے ابھی یہ تو بنی اسرائیل کے لیے جب دعوت دی تھی تب اب اس کا کیا پتہ بھائی قبول ہوئی ہے، تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ دن یاد کرنے کے لائے کہ جب انبیاء کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے اللہ تعالیٰ، تو اس ٹائم لوگ اٹھ رہے ہوں گے بھائی قبروں میں سے، دھیان رہے، ٹھیک ہے نا، اور اس ٹائم کھانا بھی آئے گا بھائی۔ یہ پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ معجزات نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا تھا لوگوں کو آگے ایسا ہوگا، بھوشیوانیاں کی تھی، ان بھوشیوانیوں سے تو چڑے تھے یہودی، آج بھی جیسے تم چڑتے ہو نا، جیسے میں تم سے کہتا ہوں میں پھر تم سے سچ کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، میری بات سنو، قیامت میں 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا،
سورہ زمر آیت نمبر 67 میں اللہ نے ڈیٹیل دی 2 مرتبہ سور کی، اور تیسری مرتبہ سور جو ہے سورہ یاسین میں 50 نمبر آیت میں ڈیٹیل ہے۔ پہلے جو ہے پہلا سور پھونکا جائے گا پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جب دجال کمپلیٹ ہو جائے گا، شیطان سارے فتنے اور فرقوں کے ساتھ ایک جٹ ہو جائیں گے، پھر عیسیٰ ان فتنے اور فرقوں کو توڑے گا، اور تمام روحیں جو ہیں، جیسے اپن باجرے کو بیج کو بیجتے ہیں، گیہوں کے بیج کو بیجتے ہیں، ایسے وہ روحیں آسمان سے بکھرتی ہوئی پوری زمین پہ۔ یہ مجھے پتہ نہیں کہ کون سی روح کہاں جائے گی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ لیکن جیسے اپنے یہاں جنسوں کے بیج پھینکے جاتے ہیں، گیہوں کے، باجرہ کے، جوار کے، ایسے بیج پھینکے جائیں گے، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ دھیان رہے، روحیں زمین سے اٹھنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ دشا 3.5 کال تک رہے گی۔ جب پوتر پرجا کی شکتی ٹوٹتے ٹوٹتے سماپت ہو جائے گی، تو جو زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ دشا 3.5 کال تک ہی رہے گی۔ 3.5 کال تک لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے، اور تیسرا سور پتہ کب پھونکا جائے گا؟ حشر کمپلیٹ ہونے کے بعد، جب جیت ہو جائے گی تو بالکل بجے گا۔ اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، دجال میں موت بھی شامل ہے، موت بھی شامل ہے۔ تم لوگ مانتے ہی کہاں ہو؟ ایسے ہی تم لوگوں نے پہلے نہیں مانی تھی۔ موت ٹوٹے گی تو مرے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور کلو نفس ذائقۃ الموت میں جو ہے نفس ٹوٹے گی، ساری جون ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ جنت میں نفس تو جائے گی نہیں نا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی بہرحال تم دیکھو یا مت دیکھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کام صرف کہنے کا ہے، ہدایت دینا کام اللہ کا ہے۔ تو سب سے مقربین اللہ نے چنا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کو چنا ہے، یہ دھیان رہے، کیونکہ اس کو موت آئی نہیں نا، موت پہ وجے پراپتی کرے گا بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔